ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے معاہدے پر دستخط کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت نافذ العمل۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق واشنگٹن اور ایران نے بدھ کے روز معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ایم او یو کا متن جاری کر دیا۔ امریکہ ایران 14 نکاتی معاہدے کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا۔ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ متن میں ابراج ہرمز کی بحالی اور ایران پر بعض مالی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کے بنیادی خط و خال بھی شامل۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدہ 60 دن میں معاہدے کی پاسداری ورنہ ایران پر دوبارہ بمباری۔ ایران کے ساتھ معاہدہ تباہ تک ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو ابراج ہرمز نہ کھلتی اور بم گرتے رہتے اور معاشی تباہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جس سے ہی امن کی بات کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ راکٹ کی طرح اوپر جاتی ہے۔ اب ڈیل ہو گئی ہے، تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ تاریخی معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ ایک ملک نے کہا بمباری کرتے رہیں، ایسا کہنے والے بے وقوف ہیں۔ ایران میں نظام کی تبدیلی ہدف کبھی نہیں تھا۔ معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان دستخط کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ابراج ہرمز میں سمندری آمد و رفت کو مقررہ مدت میں معمول پر لانے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایران اور عمان مل کر ابراج ہرمز کے لیے مستقل میکانزم واضح کریں گے۔ ضرورت پڑنے پر ابراج ہرمز کے معاملے پر دیگر ممالک ساتھ ہیں۔ امریکی نبصر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کرنے سے ثالثوں نے روکا تھا۔ پاکستان اور قطر نے ایم او یو کے عمل میں ترتیب اور مرحلہ وار حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ عرب اور مسلم دنیا میں بعض حساس پہلوؤں کا احترام ضروری ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان میں حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، ایران افواج نے خبردار کر دیا۔ 2 دن میں اسرائیل نے لبنان امریکی نبصر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کرنے سے ثالثوں نے روکا تھا۔ پاکستان اور قطر نے ایم او یو کے اسرائیل جنوبی لبنان میں حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، ایرانی افواج نے خبردار کر دیا۔ کہا 2 دن میں اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کی 84ویں مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ ٹرمپ کے جنگی بندی کے دعووں کے باوجود صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ اسرائیلی یک طرفہ کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اسپیکر باقر کلیباف نے کہا ایران کو تصادم سے نکال کر معاشی ترقی پر توجہ دینی ہوگی، لانچر چلانے والوں سے محاذ سنبھال کر ملک بنانا ہوگا، چین کو یقین دلانا ہوگا ایران حقیقی پارٹنر ہے۔ سربراہ قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات پر مجبور کیا، امریکہ کو لبنان جنگ کے خاتمے کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ خطے کی صورتحال معبود پر آنے پر معاشی ثمرات عوام کو منتقل کریں گے، دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بحران نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کشیدگی کے آغاز سے ہی پوری ٹیم خلوص ترین سے سرگرم رہی۔ فیلڈ مارشل آصف منیر، اسحاق ڈار اور محسن نقوی نے کردار ادا کیا۔ دیر پامن سے ہی پاکستان اور دیگر ملکوں کی ترقی کا خواب پورا ہوگا، جس قدر ہو سکا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ بجٹ میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔
چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے پائیدار نفاذ پر زور۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کہتے ہیں کہ تمام فریقین کو خطے میں پائیدار سلامتی کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ عالمی نظام میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال تشویشناک ہے۔ دنیا اس وقت بحرانوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دور سے گزر رہی ہے۔ عالمی تہذیب کا جہاز خطرناک پانیوں میں داخل ہو چکا۔ اقوام عالم کو غیر متوقع اور سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حقان فدیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں متوقع معاہدے پر تبادلہ خیال۔ برگ اسٹریٹ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ ریجنل فور وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں پر مشاورت۔ پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، معاہدے کی پیش رفت اور MOU پر دستخط پر تبادلہ خیال۔ سندھ میں تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آئندہ مالی سال کا 3,562 ارب کا بجٹ پیش کر دیا۔ سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم۔ کراچی میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کرنے کا اعلان۔ کیٹی بندر کو عالمی بحری لاجسٹک، انڈسٹریل اور توانائی مرکز بنانے کا عزم۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے 40 ارب 90 کروڑ روپے مختص، تعلیم کے لیے 25 ارب 90 کروڑ رکھنے کی سفارش۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 400 ارب روپے مقرر۔ 2,75,000 مفت سولر ہوم سسٹم تقسیم کیے جائیں گے۔ زرعی سپر ٹیکس سے استثنا کی حد بڑھا کر 500 ملین روپے مقرر۔ اسمبلی میں پیش کرنے سے قبل سندھ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دی۔ سندھ کے بجٹ میں کراچی کی ترقی پر خصوصی توجہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ شاہراہ بھٹو کی تاریخ کا سب سے بڑا شہری انفراسٹرکچر منصوبہ ہے۔ کراچی کی ترقی کے لیے جدید انفراسٹرکچر اور مؤثر ٹرانسپورٹ ناگزیر۔ گریٹر کراچی سیوریج پلان پر 32 ارب سے زائد لاگت سے کام جاری ہے۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج کے لیے 5 ارب مختص۔ کراچی ٹریفک کوریڈور امپاورمنٹ پروگرام کے لیے 4 ارب 17 کروڑ کی فنڈنگ۔ کراچی کی اندرونی سڑکوں کی بحالی پر 5.5 ارب خرچ ہوں گے۔ KMC فائر بریگیڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے 7 ارب 69 کروڑ روپے مختص۔ کراچی کے لیے 4 ارب 80 کروڑ کی لاگت سے 50 ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری ہوگی۔ مزید 100 EV بسیں شامل کی جائیں گی۔